اب ابدی زندگی تھی جنت کے اندر. لیکن آدم علیہ السلام کو جب شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا تو آدم علیہ السلام اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی کے مطابق وہ اس درخت کے پاس چلے گئے. جب اس درخت کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسی جگہ سے فوراً زمین پر بھیج دیا. بانا کیا تھا؟ بانا یہ تھا کہ آدم علیہ السلام خود کچھ ایسا کام کریں گے، ان سے خود کوئی ایسا کام سرزد ہوگا جس کی وجہ سے وہ مجھے زمین پر جا کر سوال نہیں کر سکیں گے کہ اللہ تو نے مجھے زمین پر کیوں بھیجا. اب آدم علیہ السلام جب درخت کے قریب جاتے ہیں وہ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں. یہ غلطی ان کے لیے تو غلطی تھی، ان کے لیے تو وہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آدم علیہ السلام سے غلطی سرزد ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جنہوں نے درخت کے پاس گئے اس میں اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی شامل تھی. اللہ تعالیٰ نے کسی بہانے سے کسی طریقے سے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجنا تھا، کیونکہ مسکن ان کا کہاں تھا؟ زمین تھی. خلیفہ کس لیے بنے؟ زمین کے لیے بنے. اور نائب کہاں پر مقرر ہوئے؟ زمین کے لیے نائب مقرر ہوئے. اب زمین پر انہوں نے آنا تھا اور زمین پر آ کر پھر اللہ کی عبادت کرنی تھی، اللہ کی ریاضت کرنی تھی اور اللہ کا ذکر کرنا تھا. تو وہ یہ سارا جو مسکن تھا وہ زمین تھا، اور اللہ نے اس بہانے سے ان سے غلطی سرزد کروائی. اور اس میں اللہ کی منشا شامل تھی، اللہ کی مرضی شامل تھی. اور پھر شیطان نے آ کر بہکایا، وسوسہ ڈالا، اور شیطان کا وسوسہ اللہ نے جنت میں پہنچایا. اور شیطان کا کیا کام ہے؟ شیطان کی کیسے مرضی آ سکتی ہے کہ وہ جنت میں جا سکے؟ اس کا وسوسہ بھی جنت میں جا سکے. تو جب بہکایا تو جب زمین پر آئے، زمین پر آ کر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دی، توبہ کرنا شروع کر دی. آسمان کی طرف دیکھا بھی نہیں کہ آسمان کیسا ہے، بالکل یعنی سر جھکا کر، نظریں جھکا کر اللہ تعالیٰ کے اس زمین میں جو ہے وہ رہتے رہے، زمین کے اندر رہے. اور پھر بڑی یعنی ان کے ذہن میں، ان کے دل میں، شعور میں ندامت تھی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ نافرمانی کیا، اللہ تعالیٰ کی بات کو تسلیم نہیں کیا. اتنی بڑی یعنی آنسو بہاتے رہے، روتے رہے اور چیخو پکار کرتے رہے کہ اللہ تو مجھے کیسے معاف کرے گا. اب دیکھیں وہاں پر توبہ کا طریقہ ہی کوئی نہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کا طریقہ بتایا نہیں تھا کہ توبہ کیسے کرنی ہے، معافی کیسے مانگنی ہے، اللہ سے استغفار کیسے کرنی ہے. تو پھر اس وقت، اس کے بعد جب توبہ کرتے رہے، پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود ان کو توبہ کے الفاظ سکھائے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ڈالے، یہ الفاظ ڈالے کہ تم اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. کون سے الفاظ تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ خود سکھائے، یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، یہ کلمات سکھائے. پھر کیا کیا انہوں نے؟ وَتَابَ عَلَيْهِ، انہوں نے توبہ کی. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو اس طریقے سے آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. اور قبول کرنے کے بعد پھر اللہ نے آخری حکم جاری کیا کہ اے آدم، تم نے جنت کو بھی دیکھا ہے، تم نے دنیا کو بھی دیکھ لیا ہے، تم نے میرا جو ہے وہ دربار بھی دیکھ لیا، تم نے فرشتوں کو بھی دیکھ لیا، تم نے اتنی بڑی فضیلت بھی حاصل کر لی، تم نے علم کے بنا پر فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو گئے، فرشتوں سے بھی بلند مقام حاصل کر لیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ حکم جاری کیا کہ آدم میں نے تیری توبہ قبول فرما لی. اب کیا کرنا ہے کہ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، یہ آخری اس کا حصہ ہے. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ آخری آیت کا حصہ ہے آدم علیہ السلام کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم اتر جاؤ زمین پر اور وہاں پر کیا کرو؟ اہبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، جب بھی کبھی میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے، میری طرف سے تمہارے پاس علم آئے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدھے راستے کی رہنمائی آئے، تو کیا کرنا ہے؟ فمن تابع ہدایا، فمن تابع، بڑی غور طلب بات ہے، فمن تابع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جس نے بھی میری ہدایت پر عمل کر لیا، میری جو رہنمائی ہے اس کے اوپر عمل کر لیا،
میری فرما برداری کر لی، زمین پر آدم کی جو بھی اولاد، جتنی بھی اولاد، قیامت تک جو اولاد آئے گی، اس قیامت تک آنے والی کی وراثت جو ہے، وہ وراثت، یہ زمین وراثت نہیں ہے، اس کی وراثت یہ جائیداد نہیں ہے، اس کی وراثت زمین پر نہیں ہے، وہ زمین کے اوپر اس کی کوئی ملکیت نہیں ہے، کچھ بھی ملکیت۔ ایک گھر ہے، ایک آدمی گھر بناتا ہے، گھر بنانے کے فوراً بعد وہ انتقال کر جاتا ہے، اب گھر کس کا ہوا؟ اس کے بچوں کا ہوا۔ اب بچے سال، 2 سال، 3 سال، 10 سال گزارتے ہیں، اس کے بعد بچے بھی فوت ہو جائے، کس کا گھر؟ پھر آنے والے لوگوں کا ہے۔ اب وہ یہ زمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زمین سرائے ہے، یہاں پر مسافر آتے ہیں، تھوڑی دیر قیام کرتے ہیں، اور قیام کرنے کے بعد اپنی اصل منزل، اپنی اصل ٹھکانے اور اپنی اصل وراثت کی طرف چلے جاتے ہیں، اصل مقام پر چلے جاتے ہیں۔ اور وہ اصل مقام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایک آدمی آتا ہے زمین پر، وہ مسافر ہے، وہ سفر کرنے والا ہے، وہ تھوڑی دیر قیام کرے گا، اور جانا اس نے کیا، اس کی آخری منزل کون سی ہے؟ اس کی آخری منزل جنت ہے۔ اس کی وراثت کون سی ہے؟ جنت ہے۔ اس کی جو حقیقی وراثت ہے، جو اس کے باپ نے یعنی آدم علیہ السلام نے چھوڑ کر آئے ہیں، وہ اس کی وراثت جنت ہے۔ وہ اس کی قیام گاہ، جو حقیقی قیام گاہ ہے، ابدی قیام گاہ ہے، وہ جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، جب بھی تیرے پاس میری طرف سے ہدایت آئے اور رہنمائی آئے، تو جب ہدایت تیرے پاس آ جائے، اور اس کے بعد کیا ہے، جو بھی اس ہدایت پر عمل کرے گا، تو یہ جو جنت وراثت میں نے تم سے چھین لی ہے، یہ تمہاری اولاد کو اور تمہیں دوبارہ یہ جنت وراثت کی صورت میں دوبارہ عطا کر دوں گا۔ یہ جب تم اس دنیا سے جاؤ گے، تو یہ جنت وراثت جو تمہاری ہے، وہ تم دوبارہ حاصل کر لو گے، دوبارہ تمہیں مل جائے گی، دوبارہ تم اس تک پہنچ جاؤ گے۔ لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میری فرما برداری کرنی ہے، میری تابعداری کرنی ہے، میرے آگے اپنے سر کو جھکانا ہے، میرے حکم پر عمل کرنا ہے، میرے نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے، میری نبی کی سنتوں کو اجاگر کرنا ہے، ہدایت کے راستے پر چلنا ہے۔ اور جب یہ سارے کام کرتے رہو گے، یہ سارے سلسلہ جاری رہے گا، تو پھر جنت کی صورت میں تمہیں وراثت دوبارہ مل جائے گی۔ لیکن اگر تم شیطان کی تابعداری کرو گے، شیطان کے راستے پر چلو گے، گمراہی کے راستے پر چلو گے، تو وہ وراثت جو ہے، وہ تمہیں کبھی نصیب نہیں ہوگی، کبھی تمہیں ملے گی نہیں۔ تم شیطان کی جب تابعداری کرو گے، تو جہنم کی صورت میں تمہارا ٹھکانہ، ابدی ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔